السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب عبادت تھی، جو رات کی تنہائی میں اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، جو دلوں کو منور، روح کو پاکیزہ اور دعاؤں کو مقبول بناتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے نماز تہجد پڑھنے کا سنت طریقہ، اس کا وقت، رکعات، نیت، دعائیں اور وہ سب کچھ جو ایک مومن کو جاننا چاہیے تاکہ وہ اس عظیم عبادت کو مکمل سنت طریقے سے انجام دے سکے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس بابرکت عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز تہجد اسلام میں ایک نہایت فضیلت والی نفل نماز ہے جسے رات کے پچھلے پہر میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند کے بعد جاگنا، اور یہی اس نماز کی خاصیت ہے کہ انسان نیند سے جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نماز تہجد کا سنت طریقہ، اس کی فضیلت، وقت، رکعات، نیت، دعا اور کچھ اہم مسائل تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس مبارک عمل کو سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ نماز تہجد کا وقت رات کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل وقت وہ ہے جب رات کا 2/3 حصہ گزر چکا ہو اور آخری تہائی حصہ باقی ہو، یعنی تقریباً سحری کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت کتنا عظیم ہے۔ نماز تہجد کم از کم 2 رکعت ہوتی ہے اور جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر 8 رکعت کے ساتھ وتر کی 3 رکعت ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ رکعتوں کی کوئی خاص حد نہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے سلام پھیر کر دوبارہ 2 رکعت شروع کی جائے۔ ناظرین کرام، آخر میں وتر کی نماز الگ سے ادا کی جاتی ہے۔ نماز تہجد کی نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، تاہم اگر کوئی زبان سے نیت کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا میں 2 رکعت نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں، نیت کے بعد تکبیر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت لمبی کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء جیسی لمبی صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ لی جاتی تھیں۔ اگر کسی کو اتنا یاد نہ ہو تو جتنی آیات یاد ہیں انہیں کو آہستہ آواز میں خشوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز تہجد میں قیام یعنی کھڑے ہو کر قرات کرنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیمار یا کمزور ہو تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ سجدوں میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا افضل ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں خوب دعا کیا کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ نماز تہجد کے بعد یا دوران خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے میں دعا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل لی نورا۔ اس دعا میں ہر طرف سے نور کی درخواست کی گئی ہے۔ نماز تہجد کے کچھ اہم آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے اور نیت کی جائے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اگر انسان کی نیت پختہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر جب رات کو آنکھ کھلے تو سب سے پہلے دعا کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز کی تیاری کی جائے۔ بہتر ہے کہ آدمی تنہائی میں خشوع کے ساتھ تہجد ادا کرے تاکہ دل پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ نماز تہجد کے فوائد اور برکات بے شمار ہیں۔ اس نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب
رب بندہ بن جاتا ہے۔ دل کی نرمی، گناہوں کی معافی، دعا کی قبولیت، دل کی روشنی، شیطان سے حفاظت اور آخرت کی تیاری جیسے بے شمار فائدے تہجد کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ نماز تہجد کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی روح کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد نماز ایسی عبادت ہے جو تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے باز رکھنے والی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد صرف عبادت نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز تہجد میں عورتوں کو بھی اسی طرح پڑھنے کی اجازت ہے جیسے مردوں کو، بلکہ ان کے لیے گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں کسی بھی جگہ تہجد ادا کر سکتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو بچے یا دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے وقت نہ ملے تو وہ کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھنے کی کوشش کرے اور سجدوں میں خصوصی دعا کرے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت نہ جاگ سکے تو کیا کرے؟ تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھ لے، اس پر تہجد کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نیت سے سو جائے اور نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند صدقہ شمار ہوتی ہے۔ وتر نماز تہجد کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے وتر پہلے ہی پڑھ لیے ہوں اور پھر تہجد کے لیے اٹھ جائے تو دوبارہ وتر نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں 2 وتر نہیں ہوتے، اس لیے وتر ہمیشہ آخر میں ایک بار ہی پڑھنے چاہیے۔ نماز تہجد میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دن میں گناہوں سے بچے، زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرے۔ رات کی عبادت اس کے لیے آسان ہوتی ہے جس کا دل دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس لیے تہجد کے لیے دن بھر کی نیکیوں کی بنیاد بھی ضروری ہے۔ نماز تہجد کے لیے باقاعدہ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں کوئی دن تہجد کے لیے وقت نکالا جائے۔ شروع میں 2 رکعت سے آغاز کیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ عادت بنائی جائے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بن جائے تو انسان کی زندگی میں روحانی انقلاب آ سکتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز کو سنت طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے اور اس عظیم عبادت کو ہمارے بخشش، ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں نماز تہجد کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں رات کی تنہائی میں تیرے حضور جھکنے والا، گڑ گڑانے والا، رونے والا اور تجھ سے مانگنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری سستی، غفلت اور گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں قیامت کے دن اپنے مقربین میں شامل فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔